بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیا وسوسوں کے ڈر سے نماز اور دیگر نیک اعمال چھوڑ دیں؟ وسوسوں کا علاج کیسے کریں؟ کیا برے خیالات اور وسوسوں پر گناہ ملتا ہے؟ ان سب باتوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں اور عمل کریں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غالب ہو تو تب وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملے گی۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ تھا انہیں اسے دور کر دیا۔ وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ صبح اور شام کے اذکار میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوتے وقت گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے۔ وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسے آئیں تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کر دیں۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دعا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس کی ایک بہترین دعا وہ ہے کہ آپ وسوسے کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیالات آئیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا تو وسوسے کو ذہن میں قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں وسوسہ ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو پھر وسوسے تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، بلکہ پاگلوں سے بھی برا حشر کر دیتے ہیں۔ ہم نے وسوسوں میں ملوث بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وسوسوں کے پیچھے لگے اور وسوسوں پر کان دھرے تو وسوسوں نے انہیں شیطان تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باس پرس کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں۔ یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرطیہ کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پا لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح ایمان ہے، یعنی اس بات کو زبان پر نہ لانے کی سخت
تمہارے دلوں میں ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بعض اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے رہتے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں پوچھا، جن میں سوال میں مذکور امور بھی تھے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگے اور ایسے سوالات کو ذہن سے جھٹک دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو کیا ہم نیک اعمال چھوڑ دیں؟ یاد رکھیں، شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ عبادت مت ترک کر دیں کہ ذہن میں حرام امور کے متعلق خیالات آتے ہیں تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دی جائے، یہ غلط ہوگا۔ بلکہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں، چاہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے خیال آئے، آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ آپ کو دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، تاہم دوران نماز ایسے خیالات کو جھٹکتا رہے، انشاءاللہ یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کام سے باز رہیں جس کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ حیا باختہ فلم دیکھتے ہیں یا تصویر دیکھتے ہیں جو ذہن میں رچ بس جاتی ہے اور پھر اپنا کام دکھاتی ہے، تو آپ ان کاموں سے باز رہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کی دانش مندی کی علامت ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرے تاکہ نماز میں دھیان اچھی طرح رہے اور دل بھی مکمل طور پر نماز کے لیے فارغ ہو۔ اس اثر کو مروزی نے تعظیم قدر الصلاۃ میں روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اسے اپنی صحیح بخاری میں معلق طور پر ذکر کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے عمل کی توفیق اور راہ راست کے دعا گو ہیں۔